السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ نیا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے. ہماری زندگی جو بہت سے سالوں پر مشتمل ہے، ہم اپنی زندگی میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک نئے سال کا استقبال کرتے ہیں اور جانے والے سال کو رخصت کرتے ہیں. اگر ہم ہر سال کو ایک باکس سے تشبیہ دیں تو جتنے بھی سال ہماری زندگی میں گزر چکے ہیں انہیں اگر ہم اپنی کسی الماری کے اندر رکھنا شروع کر دیں تو ہم گن سکتے ہیں کہ ہماری کبرڈ کے اندر کتنے باکسز ہیں. اور اگر ہر باکس کو ہم کھول کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اپنے اس باکس میں اپنے لیے کیا بھرا ہے، کیا ڈالا ہے. کیونکہ کل قیامت کے دن یہ باکسز کھلنے والے ہیں، ہمارے سامنے کھلیں گے اور ہم ان کو دیکھیں گے. اور جس طرح ہم سال بھر کے بعد مثلا سپرنگ کی صفائی ہوتی ہے یا سالانہ ہم اپنے گھروں کو ایک طرح سے فریش کرتے ہیں تو نکال کے چیزوں کو دیکھتے ہیں، کپڑے کیا رکھے ہیں، جیولری کون سی ہے، مختلف چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، نہیں پرانی ہو گئی، نئی کون سی ہیں، کیا ضرورت ہے کیا نہیں. تو بالکل اسی طرح اگر ہم ایک امیجنیشن میں اپنی ایک کبرڈ کو اپنی زندگی کے سالوں کے باکسز کے ساتھ بھرا ہوا دیکھیں اور خود ایک ایک باکس کو کھول کر دیکھنا شروع کریں کہ اس کے اندر ہم نے کیا رکھا ہوا ہے، اس میں کتنی نیکیاں ہیں، کتنی بھلائیاں ہیں اور کتنی ایسی باتیں ہیں جو وہاں سے نکال دینی چاہیے اور ہمارے ساتھ آخرت میں نہیں جانی چاہیے. کیونکہ جب ہم فوت ہوتے ہیں تو اس وقت ہر چیز پیچھے رہ جاتی اور ہمارے ساتھ صرف ہمارے یہی باکسز جانے والے ہیں، یعنی ہمارے اعمال نامے. رات عظمیٰ سے میری بات ہو رہی تھی تو اپنا یہ ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کر رہی تھی. میں چاہوں گی کہ یہ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں اور یہ چونکہ خود ان کے ساتھ بیتا ہے اور اس کے بعد مجھے کافی خود بھی سوچنے کا موقع ملا کہ ہم اپنی زندگی کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ملی ہوئی ہے، بس ٹھیک ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے اور اسی طرح سب کچھ چلتا رہے گا. لیکن ہم سب اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں مگر سوچتے نہیں کہ بہت جلد یہ سب کچھ پیچھے رہ جانے والا ہے اور ہم آگے جانے والے ہیں اپنے صرف ان باکسز کے ساتھ جو مختلف سالوں پر محیط ہیں. تو اس میں آپ آئیے تھوڑا سا شیئر کیجیے اپنا ایکسپیرینس، کیونکہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے، میں شاید اس طرح بیان نہ کر سکوں. میرا نام جی عثمہ گیلانی ہے. آئی ایم اسسٹنٹ پروفیسر ان دا ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی پشاور یونیورسٹی. اس کے علاوہ استاذہ کی میں اسٹوڈنٹ رہی ہوں سنس 2005. کینیڈا سے انہوں نے جو تعلیم القرآن کا کورس اسٹارٹ کیا تھا میں تب سے ان کی اسٹوڈنٹ ہوں. استاذہ نے آئی تھنک جو ریکویسٹ کی ہے اللہ ان کو ان کی جزا دے. اینڈ جو میں شیئر کروں آپ کے ساتھ آئی ہوپ وہ بہت سے لوگوں کے لیے لائک اٹ شوڈ برنگ اے چینج آئی ہوپ ان دیئر لائف. یہ جی 2009 اگست کی بات ہے. میں لاہور سے واپس آ رہی تھی ود مائی فیملی. میرے ہسبینڈ ہی از این انجینئر، 3 بچے تھے میرے چھوٹے ساتھ، ایک کام والی لڑکی تھی چھوٹی. ہم موٹر وے پہ تھے and we were going like quite in high speed. It was like 120 kilometers per hour. And چکری سے 2 میل پہلے بچے کو سیٹ بیلٹس نہیں باندھے تھے ہم نے. سوری، ہم اکثر لاس پاکستان میں نہیں فالو کرتے جو باہر جا کے ہم بہت اچھے طریقے سے فالو کرنے لگتے ہیں. اینی ویز میرے گود میں میرا چھوٹا بیٹا بیٹھا ہوا تھا جو کہ آلریڈی ایک ٹراما سے گزر چکا تھا. پری میچور برتھ اس کی ہوئی تھی اینڈ اس کا بچنا بھی معجزے سے کم نہیں تھا بیکاز I saw him like almost die in front of my eyes.
And then I prayed to God, like really from the depths of my heart. And the next moment, like the doctor said, okay, he's all right now. حالانکہ 6 دن وہ وینٹیلیٹر میں پڑا تھا, 40 دن اس نے ہاسپٹل کی NICU میں گزارے, but still Allah gave him life. So he was in my lap. And کوئی چیز اس نے نیچے گرائی تو میں وہ اٹھا رہی تھی. اگلی لمحے جیسے میں نے اوپر دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ گاڑی جو ہے تو وہ جو یلو لائن لگی ہوتی ہے اس کی طرف جا رہی ہے. تو آئی تھوڑ میرے ہسبینڈ کا خیال نہیں ہے تو میں نے جلدی سے ان کی طرف دیکھا. میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ بٹ when I looked at him, it shocked me. And shocking بات یہ تھی کہ وہ سو رہے تھے. And میں نے دوبارہ چیخ ماری, میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن few seconds میں ہماری گاڑی جو ہے فل سپیڈ کے ساتھ موٹر وے سے نیچے گرنے لگی. اینڈ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس ٹائم اس گاڑی کی جن کو ہم اتنا پیار کرتے ہیں, اب یہ ماڈل ہے, اب یہ والی ماڈل ہے, اینڈ اٹ واز لائک اے ہونڈا سٹی تھی اور نئی گاڑی تھی بالکل. اور اس ٹائم وہ جس پریشر سے نیچے جا رہی تھی اور جو پریشر میں اپنے اوپر فیل کر رہی تھی, اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گتے کا ڈبہ ہے. اور میرا سارا دھیان اپنے بچے کی طرف چلا گیا کہ یہ بچہ ایک دفعہ موت سے بچ چکا ہے. تو ایک ہاتھ میں نے اس کے چہرے پہ اس طرح رکھا ہوا تھا کہ اگر شیشہ ٹوٹے تو اس کے چہرے پہ نہ لگے, اور دوسرے سے میں نے اس کو جیسے اپنے ساتھ قریب کیا ہوتا. سیٹ بیلٹ کیونکہ نہیں باندھی تھی اور گاڑی نیچے جا رہی تھی تو میں بالکل کونے میں جیسے دھکیل گئی, اور اس کی وجہ سے میرے گھٹنے میں بہت سخت درد ہو رہا تھا. اینڈ پھر جب گاڑی اور نیچے گئی تو سامنے سے درخت سے ٹکرا گئی, اور ایسے ٹکرائی کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا سامنے, صرف وہ پتے تھے درخت کے. اور اسی ٹائم وہ دروازہ بینڈ ہو کے میرے ہاتھ میں اتنی سخت سے لگے کہ مجھے لگا میرا ہاتھ بالکل 2 ٹکڑے ہو جائے گا. اور وہ نیچے ڈسینڈ کا پریشر اتنا تھا, مجھے لگ رہا تھا میرے اسٹمک سے سب کچھ باہر نکل آئے گا, اتنا زیادہ پریشر تھا. جب میں نے سامنے دیکھا میں نے کہا اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. لائک مجھے ایسا لگا بس یہ آخری وقت ہے ہمارا. اینڈ وہ پین میکسیمم ہو گیا میرا. لیکن جب وہ پین میرا میکسیمم ہو گیا مجھے ایسا فیل ہوا جیسے کسی نے مجھے ببل میں اٹھا دیا, اور وہ ببل گرے کلر کا تھا. اور اس ببل میں جانے کے بعد وہ بچے کو ہولڈ کرنے کی جو ٹچ کی سینس ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی. اسی طرح جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی. مجھے نہ کچھ نظر آ رہا تھا, بیٹا میرا بیٹھا ہوا تھا, بٹ آئی couldn't see him. مطلب سینسیشنز جن کو ہم کہتے ہیں حواس خمسہ جو ختم ہو گئے. اس کے بعد the next thing that I felt was that جو ایموشن تھا وہ بچے کی طرف, وہ پروٹیکشن کا کہ اس کو میں پروٹیکٹ کروں, وہ آہستہ آہستہ ڈم ہونے لگا, یہاں تک کہ میں بالکل اس سے بے نیاز ہو گئی. نہ وہ مجھے اب بچہ نظر آ رہا تھا, نہ ایکسیڈنٹ کا کچھ فیل ہو رہا تھا, نہ ہی میں وہ ایموشن اس کے لیے فیل کر رہی تھی ممتا کا یا پروٹیکشن کا. لیکن جیسے یہ سب کچھ ختم ہوا میں نے ایک ایسی خوشی محسوس کی جس کو میرے خیال میں اگر دنیاوی ورڈ میں یوز کروں تو بلیس ہی ذہن میں آتا ہے, جو کہ لائک اٹس ہائر ڈگری آف لائک ہیپینس اینڈ پیس. اینڈ پیس کے لیے جو سب سے آخری ٹرم ہے دیٹ از لائک سیرینٹی. اور ایک لمحے کے لیے میں دل آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز آل دس. میں نہیں چاہتی تھی, حالانکہ اس ٹائم کچھ ہوتا, کچھ کنیکشن تھا دنیا کے ساتھ, لیکن پھر بھی دل میں بہت زیادہ اسٹرانگلی یہ خواہش ہوئی کہ میں اسی میں رہوں. اس کے بعد مجھے ایسے فیل ہوا جیسے میرے اندر سے کوئی چیز نکل رہی ہے. اینڈ جب وہ چیز اب وہ نکل رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی بہت کلیئر میسج جیسے مجھے کوئی بتا رہا ہے. اب مجھے آج تک یاد ہے, حالانکہ 2 سال آلموسٹ ہو گئے, 2 سے زیادہ ہو گئے. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ کراس کر رہی ہوں. تو مجھے کسی نے کہا کہ اس بیریئر سے کوئی چیز نہیں کراس کر سکتی, نہ کیریئر, نہ سٹیٹس, نہ دنیاوی دولت شان و شوکت, اور نہ ہی خاندان. صرف ایک چیز ہے جو اس بیریئر سے تمہارے ساتھ جا سکتی ہے, اور وہ تمہارے عمل صالح ہیں. ابھی یہ میسج مجھے ملا, پھر جیسے 1 سیکنڈ کا وقفہ تھا, پھر دوبارہ آواز آئی, یو آر ریسپانسبل فار یور کڈس. تمہارے بچوں کی ذمہ داری تمہاری ہے. تمہارے بچے صرف تمہارے بچے نہیں ہیں, یہ میرے بندے ہیں, اور تم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا.
لیکن ایوری تھنگ واز کمیونیکیٹڈ ان اے ویری کلیئر لونگ اینڈ کیئرنگ وائس. یہ ہوا. اس کے بعد مجھے لگا جیسے وہ جو چیز میرے اندر سے نکل رہی ہے، جیسے میرے اپنے ہی پاؤں یہاں کے جیسے اٹک گئے میرے گلے میں، اور جیسے یہ اٹکنے کی فیلنگ ہوئی ایک جھٹکا لگا، اور جب میں نے سامنے دیکھا تو مجھے موٹر وے نظر آ رہا تھا. لیکن واٹ شاک می واز دیٹ کہ دس از دا موٹر وے، گاڑی ادھر نیچے گری ہے، پھر وہ گاڑی اس طرح ہوگی جس کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا وہ درخت کے ساتھ ٹکرانے کے بعد. لیکن جب گاڑی رکی ہے ایگزیکٹلی 90 ڈگریز کے اینگل میں رکی تھی. ایسے ہم آ رہے تھے لیکن رکی وہ ایسی تھی. اور جب میں نے اوپر دیکھا تو ایک تو کوئی شخص کھڑا تھا اور ہم کافی نیچے گرے ہوئے تھے. تو مجھے حیرت بھی ہوئی کہ اس شخص کو کیسے پتہ چلا کہ ہم یہاں گرے. ہی واز ان وائٹ. لیکن میرے دل کو تسلی کہ ہم مطلب کوئی تو ہے جس کو پتہ ہے کہ لوگ گرے ہوئے. جب میں نے اپنے لیفٹ سائڈ پہ دیکھا تو وہاں اس طرح مٹی اٹھی ہوئی تھی جیسے کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہو، اور اس کے نیچے بہت گہری کھائی تھی اور ایک بہت بڑا دوسرا درخت تھا. تو مجھے ایسے فیل ہوا جیسے یہ ٹرن جو ہم ہوئے ہیں 90 ڈگریز پہ، تو وہ ہم وہ آخری فیٹل بلو سے بچ گئے. اینڈ ہم نے لاکس نہیں لگائے تھے، لاکس خود ہی لگ گئے تھے. بچوں کی سیٹ بیلٹ نہیں تھے، وہ نہیں گرے. اور جیسے ہی میری آنکھ کھلی مجھے اللہ کی پریزنس کا بہت شدت سے احساس ہوا. مجھے ایسا لگا جیسے وہ بالکل سامنے کھڑا ہے. اور پھر وہی ٹیلی کمیونیکیشن، ٹیلی پیتھی جیسے ہم کہتے ہیں، اس طرح کی کمیونیکیشن ہوئی کہ آئی پروٹیکٹڈ یو. اور میرے دل سے بے اختیار نکلا کہ یا اللہ، لائک یو آر دا لافٹیسٹ، لائک مطلب اعلیٰ کے لیے میرے پاس ورڈ نہیں کہ آپ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے. اینڈ یو آر دا موسٹ کیئرنگ، آپ کی طرح کوئی کیئر بھی نہیں کرتا. اینڈ یو آر دا موسٹ پروٹیکٹیو، آپ کی طرح کوئی ہمیں پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے جیسے آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں. سو جب میں نے ہسبینڈ سے پوچھا کہ ڈیڈ یو ٹرن دا کار، ہم تو مطلب بالکل اس طرح جا رہے تھے، آپ نے آخری ٹائم میں، اس کو بخار تھا اور زکام تھا تو اس نے پیناڈول CF لی تھی. آپ کو پتہ ہے اس میں نشہ ہوتا ہے. تو لائک ہز مائنڈ واز لائک سلو آلسو. اس نے کہا جب سے تم نے چیخ ماری تھی اس کے بعد میں اتنا فریز ہو گیا تھا کہ نہ ہی میں نے اسٹیئرنگ کو ٹچ کیا ہے، نہ ہی میں نے کلچ اور بریک کو ٹچ کیا ہے. جو میرے ساتھ ہوا اس کو کہتے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس. اور یہ باقاعدہ دنیا میں مختلف لوگوں کو محسوس ہوا ہے، ان کے ساتھ یہ ایکسپیرئنس ہوا ہے. اینڈ نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس مینس کہ یو ایکچولی ڈائی یا آپ آلموسٹ ڈائی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ پردہ ہے نا، ہمیں نظر نہیں آتی حقیقت، لیکن جب ہم مریں گے تو اس ٹائم ہمیں سب حقیقت کھل کے سامنے نظر آ جائے گی. تو یہ جو مجھے میسیجز ملے تھے، بیکاز آئی تھنک آئی آلموسٹ ڈائیڈ. اور اس کے بعد پھر مجھے یہ بتایا گیا کہ عمل صالح کتنے ضروری ہیں. جب میں اوپر پہنچی، وہ جو شخص وہاں کھڑا تھا، میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کہ میں نے کہا یہ فون پہ بھی بات کر رہے، پتہ نہیں کس کو بلا رہے ہیں. ہی واز دیئر، سو اٹ واز اے سورس آف کمفرٹ. تو میں نے کہا بحیثیت انسان کی، ہی واز دیئر، ایٹ لیسٹ ہی واز دیئر، میں اس کا شکریہ ادا کروں. لیکن جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں بالکل فریز ہو گئی. اور میرے اندر، اور اس نے دیکھا میری طرف، ہی لکڈ می رائٹ ان مائی آئیز، بٹ دیٹ فروز می. اور اس ٹائم پھر وہی ٹیلی کمیونیکیشن ہوئی کہ ناٹ دس ٹائم. سو اٹ واز لائک ڈیتھ. آئی آلموسٹ ڈائیڈ اور آئی ڈائیڈ. اور اللہ نے دوبارہ زندگی دی، کیونکہ قرآن میں کتنی دفعہ ہے کہ میں موت دیتا ہوں، میں دوبارہ زندہ کروں گا. سو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اور اس ٹائم بھی مجھے یہ ہوا کہ اللہ نے مجھے موت سے بنا. اور آپ کو پتا ہے ایک دفعہ ہم مر جائیں پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ زندگی اتنی بڑی نعمت ہے اور یہ اتنی لمیٹڈ ہے، سو ہمیں اس کو نہیں ویسٹ کرنا چاہیے. اور اب مجھے کانسٹنٹلی ڈر لگا رہتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو وین از دیٹ نیکسٹ ٹائم. اگر میں اس ٹائم مر جاتی، جیسے استاذہ نے بھی بتایا، مجھے پتا ہے میرے اتنے باکسز ہیں جو خالی ہیں کسی بھی نیک عمل سے، ایسے ہیں جس میں شاید ایسی چیزیں ہو which needs to be removed. لیکن اگر میں اچانک اس ٹائم مر جاتی تو وہ اسی طرح میرے ساتھ چلے جاتے. سو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل تھا جس نے نہ صرف مجھے ایک دوسرا چانس دیا بلکہ مجھے وہ تعلیم بھی دی جو کہ اگین قرآن میں بار بار آپ کو بتائی جاتی ہے کہ عمل صالح. اور استاذہ کی یہ تعلیم ہے جو انہوں نے ہمیں عمل صالح کے بارے میں دی ہے
کہ عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے. سو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں ایک زبردست نمونہ ہے زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کے بڑی سے بڑی بات کو کرنے کا. وی آر ناٹ ایٹ اے لاس لائک دا ویسٹرن نیشنز. ان کے بارے میں بھی قرآن کہتے ہیں کہ یہ شک میں پڑے ہوئے بھٹک رہے ہیں. کل بھی مجھے استاذہ نے بتایا کہ اگر تم قرآن لے کے ریسرچ کرو تمہیں بہت سی حقیقتیں بہت جلدی پتہ چل جائیں گی. سو آئی تھنک یہاں سے بھی لائک اس میسج کی صداقت کا پتہ چلتا ہے کہ آئی پروٹیکٹڈ یو. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اس ٹائم نہیں پروٹیکٹ کرتے تو ہم اس کھائی میں گرتے. اینڈ آئی تھنک جتنی تکلیف سے ہم گزر چکے, گاڑی ٹوٹلی ختم ہو گئی تھی, یا جو ہم درخت سے ٹکراتے ہیں دیٹ وڈ ہیو بین لائک دا اینڈ. اینڈ آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ میسج ہے جو مجھے اس میں لگا وہ یہ ہے کہ اس بیریئر سے سوائے عمل صالح کوئی چیز نہیں کراس کر سکتے. اینڈ بینگ مدرس وی آر ریسپانسبل لائک فار آر کڈس. یہ فیوچر جنریشن جو ہے اگر ہم ان کی کیئر کریں گے, آئی مین دے ول بیکم Allah's people. دس از واٹ ہی وانٹس فرام us. وہ چاہتے کہ ہم ان کی اس طرح پرورش کریں کہ اس کے بندے بنے, نہ کہ شیطان کے بندے بنے. سو صرف آپ کو یہ میسج کنوے کرنا تھا کہ موت کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے. اللہ نے اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا, بٹ آئی مین جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر کہ ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کر لینی چاہیے. جزاک اللہ. حقیقت یہ ہے کہ یہ وہی باتیں ہیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں, جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتی رہتی ہیں کہ انسان جب فوت ہوتا ہے اور اس کا جنازہ قبرستان کی طرف جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی اولاد, رشتہ دار, مال اور اس کے عمل جاتے ہیں. مال اور اولاد واپس آ جاتی اور اس کے اعمال اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو یہ باکسز ہیں جو ہم سب تیار کر رہے ہیں اپنے اپنے لیے. جیسے ایک مسافر چلتا ہے تو اس کا سامان ساتھ جاتا ہے. دنیا میں بھی ہم ایک مسافر کی حیثیت سے ہیں, اور جب ہم جائیں گے تو ہمارا یہی سامان ہمارے ساتھ چلے گا. ہم سب کو اس موقع پر جائزہ لینا چاہیے کہ اپنی زندگی کے ان سالوں میں ہم نے کیا کیا کیا. سب سے پہلی چیز جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ ہے اپنے فرائض. کیا ہمارے فرائض پورے ہیں؟ فرائض میں دو طرح کے فرائض ہیں, ایک اللہ کے حق میں اور ایک بندوں کے حق میں. اللہ کے حق میں جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. بندوں کے حق میں سب سے بڑی چیز حقوق العباد میں ان کی جان, ان کی مال, ان کی عزت اور ان کے دوسرے حقوق کی حفاظت. قیامت کے دن جو پہلا سوال کیا جائے گا اور انسان کے نامہ اعمال میں دیکھا جائے گا وہ یہ کہ کیا اس نے اپنی نمازیں پوری کی ہیں یا نہیں. اگر وہ پوری ہوں تو پھر اگلا حساب, پھر اگلا حساب. لیکن اگر وہیں پر ہی انسان فیل ہو جائے تو باقی چیزیں کچھ زیادہ فائدہ نہ دیں گی. اسی طرح فرائض میں سے جو اللہ کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے, جس کو جب چاہے اس درگزر کر دے. وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس بندے کے حالات کیا ہیں, اس کی مشکلات کیا ہیں, اس کے ساتھ کیا گزری زندگی میں. لیکن جو بندوں کے حق ہیں وہ جب تک بندے معاف نہ کریں اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے. اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. ہر نئے سال پر ہم کچھ نہ کچھ ضرور سوچتے ہیں اور اپنی ماضی کی زندگی کو بھی یاد کرتے ہیں اور اپنے مستقبل کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پلاننگ کرتے ہیں. آج بھی صرف انہی باتوں کی تھوڑی سی یاد دہانی مقصود ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گی, لیکن یہ کہ ہم ان تعلیمات کی روشنی میں اپنا اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. کیونکہ اگر بندوں کے حق میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو وہ ظلم قرار پائے گا, اور ظلم قیامت کے دن انسان کے لیے اندھیروں کی شکل میں ہوگا. مسلمان نہ خود پہ ظلم کرتا ہے نہ بندوں پہ ظلم کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی پہچان ہی یہ بتائی
کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا اور نہ ظلم کرنے کے لیے اس کو کسی اور کے حوالے کرتا ہے، کسی اور کے سپرد بھی نہیں کرتا. اور پھر خصوصی طور پر جو مومن کا مومن پہ حق ہے، مومن کی حرمت کے حوالے سے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ آپ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. آپ نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا تجھے مرحبا ہو، تو کتنا پاکیزہ ہے، کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی زیادہ ہے. لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ بڑی ہے. کعبے کی حرمت بھی بہت ہے، بہت مقدس جگہ ہے، لیکن مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے اللہ کی نگاہ میں. آپ نے فرمایا اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی، ایک اس کا خون، ایک اس کا مال، اور تیسرا یہ کہ اس کے بارے میں کوئی برا گمان بھی کیا جائے، یعنی اس کی عزت اور احترام. لیکن عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بعض اوقات اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں، شرک وغیرہ نہیں کرتے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، حج پہ حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں. لیکن جب بندوں کے حقوق کا معاملہ آتا ہے تو اس میں ہم زیادتی کر جاتے ہیں، جبکہ اس معاملے میں ہمیں اور زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور ہم سب کی نگاہوں میں بے پناہ مقدس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کمپیرزن کر کے بتایا تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں ایک عام مسلمان کا بھی کتنا احترام کرنا ہے اور اس کے ان حقوق کا کتنا زیادہ خیال کرنا ہے. کیونکہ اس حق کو جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی نہیں معاف کرے گا، اور وہ چھوڑ دے گا بندوں پر کہ یہ اپنا بدلہ جتنا چاہیں لے لے اور جیسے چاہیں لے. پھر آپ دیکھیے کہ اس وقت کون کچھ چھوڑے گا، جبکہ ایک ایک نیکی کی ہر ایک کو ضرورت ہوگی. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو. ٹھیک ہے ہم کسی کی جان نہیں لیتے، ہم کسی کے مال پر بھی ہاتھ نہیں ڈالتے، چوری چکاری سے بھی بہت پرہیز کرتے ہیں، کسی کا حق غصب نہیں کرتے، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ نہیں کرتے، بہت صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزاری. لیکن ایک چیز جس سے مشکل سے ہی کوئی بچتا ہے وہ ہے دوسرے کی عزت پر حملہ، اس کی عزت لوٹنا، کبھی سامنے اور کبھی پیچھے اور کبھی صرف دل میں. کیونکہ دل کا گمان جو ہے اس پر بھی پوچھ ہے، دل کے گمان پر بھی پکڑ ہے. لیکن ہم بعض اوقات دل میں بہت زیادہ دوسروں کے بارے میں ہیٹریڈ پالے ہوئے ہوتے ہیں اور نفرت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی کوئی بیس بھی نہیں ہوتی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے تو آبویسلی آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، کوئی آپ کے دل میں ضرور ایک کیفیت ہوگی، فیلنگ ہوگی کہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. وہ شخص آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کا دل برا ہوگا، بس ویری نیچرل. اور اس کی ایک ریزن ہے، وہ اللہ کو بھی پتا ہے کہ اس بندے نے اس کو ستایا ہے اس لیے یہ معذور ہے، مجبور ہے، تو اس کیفیت پر تو نہیں پکڑ. لیکن بلا وجہ کسی کے بارے میں برا گمان کرنا، نیگیٹو تھنکنگ رکھنا، سوچنا ہی الٹے طریقے سے، کسی کی خیر نظر ہی نہ آنا، صرف اس کی برائیاں ہی نظر آنا، اور ہر ایک میں صرف کیڑے دیکھنا، اور ہر ایک پہ صرف انگلیاں اٹھانا، اور ہر ایک کی صرف غیبت کرنا یا اس کا مذاق اڑانا، یہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی طور پر پسند نہیں کہ کوئی کسی کے بارے میں ایسا طرز عمل اختیار کرے. کیونکہ اس سے گھروں کے اندر بھی فتنہ فساد ہوتا ہے، زندگیاں متاثر ہوتی ہیں، بچوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے، پھر خاندان بعض اوقات پورا اس سے متاثر ہوتا ہے اور دنیا سے امن و امان اٹھ جاتا ہے. ہمسایوں میں آپ دیکھیں کہ بدمزگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، خاندان آپس میں کٹ جاتے ہیں،
اس کا نتیجہ کہاں تک جا پہنچتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب ایک سوچ خراب ہوتی ہے، نیگیٹو ہوتی، تو پھر اس کے بعد انسان کی زبان کھلتی ہے، پھر زبان کے بعد بعض اوقات انسان کا ہاتھ بھی اٹھ جاتا ہے اور جان تک چلی جاتی ہے. تو اس لیے گمان کو بھی اچھا رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں حج آپ نے جب کیا حجۃ الوداع، تو صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. حالانکہ انہیں پتا تھا، لیکن ادب اور احترام کی وجہ سے اپنا علم نہیں وہاں بتایا. آپ نے فرمایا یقیناً یہ حرمت والا دن ہے، یعنی عزت والا احترام والا دن ہے. پھر آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے کا بھی احترام ہے جس میں حج کیا جاتا ہے. جیسے ذوالحج ہے، محرم ہے، تو اس وقت ذوالحج کا مہینہ تھا. پھر آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے، کون سی جگہ ہے، کون سی سٹی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ حرمت والا شہر، یعنی اس شہر کی بھی عزت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ قسم ہے تین کی اور طور سینین کی اور اس امانت والے شہر کی، بلد الامین کی. تو مکہ ہو یا مکہ کے اطراف میں جو حرم کا علاقہ ہے جہاں حج کے مناسک ادا ہوتے ہیں، اس کی ایک سینکٹیٹی ہے، ایک تقدس ہے، ایک حرمت ہے، ایک احترام ہے. ہم سب کے دلوں میں اس جگہ کی ایک محبت ہے. اللہ نے اس جگہ کو اپنے گھر کے لیے چنا، عبادت کے لیے چنا. ان سب باتوں کو کرنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ نے تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے اس طرح حرام کیے ہیں جیسے تمہارے اس دن، اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے. یعنی اگر یہ جگہ محترم ہے، مہینے محترم ہے، تو انسان بھی محترم ہے، انسانوں کا بھی احترام ہے، اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی جانی چاہیے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس شخص کا جہاں بس چلتا ہے، دوسرے کو جہاں وہ کمزور پاتا ہے اس کے ساتھ وہ زیادتی کر جاتا ہے. بس مرد اور عورت میں عام طور پر عورت کمزور ہے، تو بعض اوقات عورتوں کے اوپر ایسے ایسے ظلم ہوتے ہیں کہ وہ بیچاری کہیں بیان بھی نہیں کر سکتی، کہیں ذکر بھی نہیں کر سکتی. ایموشنل بلیک میلنگ اور اسی طرح مار پٹائی اور مختلف طرح کے تانے اور خاندان کے تانے اور الزامات، یعنی ایسے ایسے طریقوں سے نشتر چلائے جاتے ہیں کہ وہ بیچاری صرف اس وجہ سے ساتھ لٹکی رہتی ہے کہ بچے ہیں چھوٹے، اگر میں الگ ہوئی تو بچوں کا مستقبل برباد ہو جائے گا. ماں کے اندر کی جو ممتا ہے وہ اس کو سارے زخم اور صدمے سہنے پہ مجبور کر دیتی ہے. لیکن یہ صریحاً ظلم ہے کہ ایک عورت کی صرف اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اتنا ستایا جائے، اتنا ستایا جائے کہ وہ بیچاری بالکل کرش ہو کے رہ جائے، اس کا کانفیڈنس شیٹر ہو کے رہ جائے، اور اس کے سارے زندگی میں جو اس کی صلاحیتیں ہیں وہ مجروح ہو کے رہ جائیں. یا یہ کہ بعض اوقات خاندان کے اندر اگر بہو عمر میں چھوٹی ہے تو باقی سارا خاندان جو اس کو بالکل دبا لے اور اس کی ساری صلاحیتیں دب جائیں اور مرجھا کے رہ جائیں، اور وہ نہ گھر میں پوری طرح پروڈکٹیو ہو اور نہ خاندان کے اندر اور نہ سوسائٹی کے اندر. کیونکہ بحیثیت ایک انسان اور مسلمان کے ہمارے اوپر اپنی ذات کا بھی حق ہے، ہمارے آس پاس والوں کا بھی حق ہے، والدین کا ہے، اولاد کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے، شوہر کا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے خاندان اور ہمسایوں کا اور سوسائٹی کا بھی ہم پر حق ہے کہ اللہ نے اگر ہم کو ٹیلنٹ دیا تو ہم سب کو بینیفٹ کریں. پھر اس کے بعد باقی انسانوں کو بھی، صرف مسلم نہیں، مسلمان امت کو تو ساری دنیا کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ ہر ایک کے فائدے کے لیے کچھ کریں. لیکن افسوس یہ کہ اس وقت تو ہم خود اپنی ذات کا بھی فائدہ نہیں سوچ پاتے اور اپنی خیر کے لیے بھی کچھ نہیں کرتے، کہاں یہ کہ ہم دوسروں کا بھلا کچھ کر سکیں. تو اس لیے ہم سب کو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس کی کور تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں ان مشکلات میں ہیں، اور اگر دنیا میں ہم نفس مطمئنہ کے طور پر نہیں جی رہے تو یہی چیز پھر آخرت میں بھی، قبر میں بھی بے چینی کا باعث ہوگی، اور آخرت میں بھی، کیونکہ انسان کی جو کیفیات ہیں
وہ اس کے ساتھ پھر اگلی زندگی میں بھی ٹریول کریں گی. اس لیے اپنی زندگی کے اندر سے اللہ اور بندوں کے حقوق کے بارے میں کوئی بھی ظلم اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کو نکال دیں. اور اگر اب تک ہمارے ڈبے کچھ خالی ہیں, کچھ بھرے ہوئے ہیں, کچھ کباڑ سے بھرے ہوئے ہیں, کچھ اچھی چیزوں سے, کچھ بری چیزوں سے, کچھ ہاف اینڈ ہاف, کچھ, اس ساری پیکنگ کو دیکھ کر فیوچر کی پلاننگ کریں کہ اس سال کا ڈبہ ہم نے کس چیز سے بھرنا ہے, کتنی نیکیوں سے, اس میں کتنے پھول رکھنے ہیں, اس میں کتنی خوشبودار چیزیں رکھنی ہیں, کتنے انسانوں کے ساتھ جو جو ہم اچھے بھلے کام کریں گے وہ سارے اس کے اندر سجائے جائیں گے. جیسے ایک انگوٹھی کے اندر ہیرے ہوتے ہیں یا نگ ہوتے ہیں, اسی طرح اس کے اندر بھی آپ یوں سمجھیں کہ چاہے تو پتھروں سے بھر دیں اس کو, چاہے تو ہیروں سے بھر دیں, چاہے تو پھولوں سے بھر دیں, چاہے تو کانٹوں سے بھر دیں, چاہے تو آپ گھاس پھوس سے بھر کے رکھ دیں. یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں, ہم اس میں کتنے فائدے کے کام کرتے ہیں, کتنے بہتر کام کرتے ہیں. کیونکہ یہ بھی کافی نہیں کہ ہم کہیں جی ہم تو کسی کو تکلیف نہیں دیتے تو ہم بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے, فائن, آپ اچھے ہیں, مگر اتنا اچھا ہونا کافی نہیں. کیونکہ اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے, ذہن ہے, قوت ہے, طاقت ہے, جسمانی صلاحیت ہے, یہ سب کچھ امانت ہے آپ کے پاس. قرآن پاک کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیریا سیٹ کر دیا سکسیسفل پیپل کے لیے, اور اس میں جو نمبر 3 کرائیٹیریا کا کلوز ہے وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں, دیتے ہیں, شیئر کرتے ہیں. رزق کی ڈیفینیشن عربک میں صرف مال و دولت نہیں ہے, صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے, صرف کھانا کپڑا نہیں ہے, کیونکہ عام طور پر ہم خیرات میں یہ چیزیں کر کے پھر سوچتے ہیں ہم نے تو فرض پورا کر دیا. اس رزق میں ہمارا ٹیلنٹ بھی ہے, ہمارا علم بھی ہے, ہماری صلاحیتیں بھی ہیں. تو ہم پر ایک انسان ہونے کی حیثیت سے لازم ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اگر اللہ نے ہمیں کچھ سکھایا ہے, ہمیں کچھ دیا ہے, اور ہم انسانوں کے کام آ سکتے ہیں, ان کے دکھ درد دور کر سکتے ہیں, ان کے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں, ان کی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں, کسی بھی طرح ان کے لیے بینیفیشل ہو سکتے ہیں, تو پھر ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ہمیں وہ کرنا ہوگا, اور اس کے لیے بھی وقت نکالنا ہوگا. ایک زندگی ہوتی ہے خود غرضی کی زندگی, جس میں انسان سیلفش ہوتا ہے, صرف اپنی ذات, اپنے بچے, اپنا گھر, اپنا کیریئر, اپنا آپ, بس اتنا سوچتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ انسان ان کے لیے فرض درجے کے کام کر کے پھر سب کے لیے سوچتا ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ انسان زیادہ پسند ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو, اس کی بنسبت جو صرف اپنی ذات اور اپنے اندر گم ہے. اب ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہم وہ کون سے کام کریں کہ جس سے ہم اپنی جو سکسس کا جو ریٹ ہے یا اس کا جو معیار ہے اس کو بلند کر سکیں. جیسے ہم اس دنیا میں اپنا معیار زندگی بلند کرنے کے خواب دیکھتے رہتے ہیں, گھر ایسا ہونا چاہیے, گاڑی ایسی ہونی چاہیے, لباس ایسا ہونا چاہیے, فلاں چیز, ہر ایک ہم نے کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے. اسی طرح ہمیں اپنی آخرت کی سکسس کے لیے بھی کرائیٹیریا رکھنا چاہیے. ایک وہ کام ہے جو میں نے پڑھا, میں نے دیکھا, میں نے سنا, میں نے کیا, میں نے انجوائے کیا اور بس ختم. اور ایک وہ ہے کہ جو میں نے کیا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیا. ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ جو چیز ہم دوسروں تک لے جائیں گے, اگر ہم مثلاً کسی کو ایک کھانے کا ہی لقمہ دیتے, ایک کھجور کھلاتے ہیں, جو دل کی خوشی سے کسی کو ایک کھجور بھی کھلاتا ہے, تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے, پھر اس کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے, حتیٰ کہ ایک کھجور جبل احد کے برابر ہو جاتی ہے. یعنی اجر اور ثواب میں وہ ایک کھجور ایک نہیں تولی جائے گی بلکہ پہاڑ برابر ہو جائے گی. اور جبل احد کی صرف جو چوڑائی ہے, یعنی اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ ٹریول کریں 5 اور 6 کلومیٹر کے بیچ میں ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک کھجور کتنی اسٹریچ ہوئی, 5-6 کلومیٹر. اور یہاں بیٹھ کے ہم پہاڑ دیکھتے ہیں تو ہمیں اتنے بڑے نہیں لگتے. اگر آپ کوئی پہاڑ پہ چڑھیں تو اوپر جا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا. اور اگر اس میں سے صرف ایک پیس اس پتھر کا, پچھلے دنوں میں کہیں گئی ہوئی تھی, مجھے کسی نے بتایا آپ کمپیوٹر پہ بہت بیٹھتی ہیں, تو آپ اپنے پاؤں کے نیچے پتھر رکھیں, پلاسٹک کا فٹ ریسٹ رکھنے کے بجائے پتھر کے اوپر پاؤں رکھ کے بیٹھے, تو جتنی بھی یہ نیگیٹو ریز آتی ہیں اس سے وہ ساری صاف ہو جائیں گی اور آپ فریش فیل کریں گی. تو میں کہیں گئی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو ایک میں چھوٹا سا پتھر لے جاتی ہوں جو ذرا سا اسموتھ ہو. اچھا میں نے سمجھا کہ بس ایسے ہی اٹھا لیں گے ہم,
وہاں سے تو ایک ڈرائیور نے گاڑی میں اٹھا کے رکھ دیا، لیکن جب گھر آ کے اس کو اتارا تو اندر لے جانا محال ہو گیا ہم عورتوں سے. صرف اتنا سا پتھر. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ کیا میننگ ہے ایک کھجور کا پہاڑ بننا، اتنا ہیوی. اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم اور رحمت اتنی زیادہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ ہی کی خاطر ہو وہ کھجور، اور اللہ کی محبت میں دی گئی ہو، اور اس کا صلہ اور ریوارڈ بھی بندہ اللہ ہی سے چاہے. دنیا کی حقیر شہرت یا دوسروں کی تعریف یا دوسروں سے اس کا ریوارڈ مانگنا وہ دل سے نکل جائے. قدردان ہے، بالکل بالکل. وہ اتنا قدردان ہے کہ وہ چھوٹی سی چیز کو بھی اتنا بڑا کر دیتا ہے انسان کے لیے. یہ شیئرنگ کا ریوارڈ ہے. اسی لیے تو فرمایا کہ آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہیں، پوری کھجور بھی نہیں تو آدھی دے دو. اگر آدھی خود کھا لو آدھی کسی اور کو دے دو. اب وہ آدھی جو ہے انسان سوچتے یہ کیا مطلب اس حدیث کا کہ آگ سے بچو، تو ایک آدھی کھجور کیسے آگ سے بچائے گی؟ نہیں بچائے گی، کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک وہ پہاڑ بننے والی ہے اور وہ پوری ایک شیلڈ بننے والی ہے کہ جو انسان کو بہت سی مصیبتوں اور تباہیوں سے بچانے والی. لیکن کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فالتو چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، اور ہم کسی کو بھی نہیں دیتے، شیئر نہیں کرتے، آگے نہیں کرتے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم سب اپنے گھروں سے صرف فالتو سامان نکال دیں تو جتنے بھی بیچارے لوگ ایسے جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے یا کام نہیں ہے، کتنوں کا کتنا پیٹ بھر جائے اور کتنی ضرورتیں پوری ہو جائیں. صرف ایک سستی ہے نا ہماری، ہم کہتے ہیں اچھا پھر نکال دیں گے، اچھا پھر کر لیں گے، اچھا پھر دے دیں گے، اچھا یہ کپڑے اور یہ چیز، اچھا یہ تو ابھی مجھے یہاں ضرورت ہے، یہ تو ابھی مجھے یہ کرنا ہے. اور ہم نے اپنی الماریاں فضول چیزوں سے وارڈروبز بھر کے رکھی ہوئی ہیں، وہ ہم اس سے نکال کے اپنی اس امیجنری وارڈروب کے ڈبے میں ڈال دیں. یعنی کرتے ہم صرف اتنا ہی ہے، وہ یہاں سے نکالا غریب کو دیا کا مطلب یہ کہ ہم نے وہ جو ہم نے اپنے اجر کا اس سال کا باکس ہے اس کے اندر ڈال دیا، اور کل قیامت کے دن وہ کھلے گا اور ہم ہی نے اس کو استعمال کرنا ہے. یہ مت سوچے کہ جو ہمارے ہاتھ سے کسی غریب کے یا ضرورت مند کے پاس چلا گیا تو وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، نہیں، وہ صرف شفٹنگ ہوئی ہے، اس وارڈروب سے اس میں آ گیا ہے، نتھنگ ایلس. اور یہ آج ہم یوز کر رہے ہیں اور یہ کل یوز کرنا ہے. ابھی تو ایسا کرتے ہیں نا کہ اچھا یہ اگلے سال دیکھیں گے، یہ بچی کی شادی پہ دیں گے، یہ فلاں وقت میں یوز کریں گے، تو لیٹر آن جب وہ چیز نکلتی تو بڑے ہم خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے اس وقت کے لیے ہم نے بچا رکھا تھا اس کو. تو بہرحال